22 آیا کریمہ نمبر 22، 23، 24، 25 اور 26۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل ہم اليوم مستسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جمع کرو ظالموں کو و ازواجہم اور ان کے ساتھیوں کو، وما کانوا یعبدون من دون اللہ اور اللہ کے سوا جن کی وہ پوجا کرتے تھے، فاہدوہم الی صراط الجحیم اور پھر انہیں لے چلو جہنم کے راستے پر، وقفوہم اور انہیں ٹھہراؤ، انہم مسئولون بے شک ان سے سوال کیا جائے گا۔ ما لکم کیا ہو گیا ہے تم کو، لا تناصرون آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، بلکہ ہم وہ الیوم آج کے دن مستسلمون گردن جھکائے ہوئے ہوں گے۔ اب پہلی آیہ کریمہ کے کچھ الفاظ ہیں، ان الفاظوں کو سمجھ لیجئے اور پھر ہم وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا احشروا، حشر، حشر کا لغوی معنی ہوتا ہے لوگوں کی ایک جماعت کو گھروں سے نکال کر میدان جنگ میں لانا، یہ اس کا لغوی معنی ہے حشر کا، کہ لوگوں کی ایک جماعت کو گھروں سے نکال کر میدان جنگ میں لانا۔ اور یہاں حشر سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کو حشر کہتے ہیں، اور جس دن مردوں کو قبروں سے نکال کر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس کو یوم نشر کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ظلموا، ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ غیر کی ملک میں تصرف کرنا، چیز میری نہیں ہے، چیز کسی اور کی ہے، لیکن اس میں تصرف میں کروں تو یہ ظلم ہے۔ یہ ہے اس کا لغوی معنی۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ چیز کو اس کے مقام اور محل کے غیر میں رکھنا، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اب یہاں سے مراد کیا ہے؟ ظلم سے کفر اور شرک۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں سے مراد کفر اور شرک ہے۔ اور قرآن کریم میں اکثریت سے جہاں ظلم پر وعیدیں آئی ہیں وہاں سے مراد کیا ہے؟ کفار۔ تو یہاں ظلم سے مراد کفر و شرک ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے لفظ ہے ازواج۔ ازواج کا معنی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس کا معنی ہے نظائر، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے امثال، مثل کی جمع امثال۔
اب ہوگا کیا؟ قیامت کے دن ہر کوئی اپنی مثل کے ساتھ آئے گا. ازواج کا معنی یہ بنے گا، قیامت کے دن ہر کوئی اپنی مثل کے ساتھ آئے گا. کیا مطلب؟ سود خوروں کے ساتھ آئیں گے، قاتل قاتلوں کے ساتھ آئیں گے، زانی زانیوں کے ساتھ آئیں گے، شراب نوشوں کے ساتھ آئیں گے. آئی سمجھنا؟ یہ جو کہتے ہیں نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب اگر نقصان ہے تو فائدہ بھی تو ہوگا نا. نیکوکاروں کے ساتھ آئیں گے، بدکاروں کے ساتھ آئیں گے. سنگت کا یہ فائدہ ہے. کہتے ہیں نا سنگت کا کوئی فائدہ نہیں، یہ سنگت کا فائدہ ہے. اللہ کا قرآن فرما رہا ہے. تو امثال اس کا معنی ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ جمع کرو سارے ظالموں کو، ان کے ساتھیوں کو، اور آگے کیا کہا؟ ان کو جن اللہ کے سوا جن کی پوجا کی. اور یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ شیاطین جو ان کو ان کے معبودوں کی عبادت کی دعوت دیتے تھے. وہ شیاطین جہاں سے مراد ہے کہ جو ان کو ان کے معبودوں کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، تو حکمن وہ بھی معبود ہی ٹھہرے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ظالموں کو یعنی کافروں کو، ان کے ساتھیوں کو، اور ان تمام شیاطین کو جنہوں نے انہیں کفر کی اور بتوں کی عبادت کی دعوت دی، سب کو جمع کرو. اب یہ سب جمع کیے جائیں گے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، انہیں جہنم کے راستے پر لے چلو. اب جب جہنم کے راستے کی طرف فرشتے انہیں لے کر چلیں گے نا، تو ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں پل صراط پر روک لو. انہم مسئولون، اب ان سے کچھ سوال کیے جائیں گے. کس کے بارے میں؟ عقیدے کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، اقوال کے بارے میں. ان سے اب کچھ سوال کیے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ابن آدم یعنی آدم کا بیٹا، آدم کے بیٹے سے مراد ہے اولاد آدم، قیامت تک ابن آدم سے 5 چیزوں کا سوال جب تک نہ کر لیا جائے گا، وہ اللہ کے سامنے سے قدم نہیں اٹھا سکے گا. ابن آدم سے قیامت کے دن 5 چیزوں کا سوال جتنی دیر کر نہ لیا جائے گا، وہ اللہ کے سامنے سے قدم نہیں اٹھا سکے گا. اب وہ 5 سوال کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال، عمر کس میں فنا کی. دوسرا سوال، جوانی کن کاموں میں گزاری. تیسرا سوال، دولت کیسے حاصل کی. چوتھا سوال، کہاں خرچ کی. پانچواں سوال، اپنے علم کے تقاضوں پر کتنا عمل کیا. یہ 5 سوال ہوں گے. جتنی دیر تک یہ 5 سوال نہ ہو جائیں، کوئی اللہ کے سامنے سے قدم نہیں اٹھا سکے گا. یہ 5 سوال ہوں گے. اور قرآن کیا فرما رہا ہے؟ انہیں ٹھہراؤ پل صراط پر، انہم مسئولون، ان سے آج پوچھا جائے گا، سوال کیے جائیں گے.
یہ 5 سوال کیے جائیں گے ہر ایک سے. پھر آخرت میں سوالات کا جو مرحلہ ہے نا یہ بہت سخت ہوگا، یہ یاد رکھنا. میں نے پہلے بھی اس کے متعلق کچھ کلمات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. یہ اس لیے مشکل ہوگا، کچھ اعمال ایسے ہوں گے جو دکھانے کے قابل ہی نہیں ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے اعمال پیش کیے جانے کی صلاحیت رکھیں گے. اللہ کے نیک بندوں کے اعمال وہ اتنے شاندار ہوں گے کہ وہ پیش کیے جانے کی صلاحیت رکھیں گے. نماز پڑھی ہوگی تو اتنے خشوع اور خضوع سے، اتنے درد سے، اتنی محبت سے، اتنے اخلاص سے کہ وہ نماز قیامت کے دن دکھائی جانے کے قابل ہوگی. روزہ رکھا ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، رات کو تہجد پڑھے ہوں گے، رات کو جاگا ہوگا، تو وہ اتنے اخلاص برے اعمال ہوں گے کہ وہ دکھائے جانے کے قابل ہوں گے.